الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب کرم قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ایک ایسی حقیقت کہ جس سے انکار غیر ممکن ہے، جس سے فرار ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہ حقیقت کہ ہمیں موت آنی ہے، میں نے بھی مر جانا ہے اور آپ نے بھی مر جانا ہے۔ اور یہ بھی چیز ایک حقیقت ہے کہ جو دن بیت جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ اگر کل کسی شخص نے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، اس کی خواہش اس کی تمنا سے کہیں بڑھ کر لذیذ کھانے موجود تھے، اور اس نے ان کھانوں کو ضرورت سے زیادہ پیٹ بھر کے کل کھانا کھایا، تو آج پھر اسے یقیناً بھوک لگ جائے گی۔ کل کا کھایا ہوا کھانا آج کام نہیں دے گا۔ اگر کل اس نے نیکی کی تھی تو آج اس کے دامن میں نیکی ہوگی، اگر گناہ کیا تھا تو کھانا تو جیسا بھی کھایا تھا لیکن وہ گناہ باقی رہ جائے گا۔ یہ چیز ناقابل تردید حقیقت ہے۔ یہ زندگی کے روز و شب بڑی تیزی کے ساتھ بیت رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن ایک عبرت کا پیغام لے کے آتا ہے، اور جاتا ہوا یہ ایک احساس دلا کے جاتا ہے، غور کر تو نے میرے اندر کیا کچھ کیا، تیری کرتوت کیا تھی، تیرا کردار کیا تھا، تو نے جو آج کا دن گزارا ہے، یاد رکھ تیرے نامہ اعمال میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، غور کرے ہر جان، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس سے اپنے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے، کیا سوچا ہے۔ یہ ہر عقل مند و ہر دانا کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ غور کرے میں نے اپنے کل کے لیے کیا سوچا ہے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ شخص جو بادشاہ ہفتہ کلیم ہو، جو تاج و تخت کا مالک ہو، جس کے نیچے سونے اور چاندی کا تخت ہو، سونے اور چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتا ہو، اطلس و حریر و دیبا کے بستر پر، نرم اور گداز تکیوں پر، گدوں پر وہ آرام کرتا ہو، جس کے خوابگاہ سے لے کے اس کے پایا تخت تک زمین پر نرم اور گداز قالین بچھے ہیں، جس کے ارد گرد نوکر چاکروں کا جگوٹا لگا رہتا ہے، ایک اشارہ ابرو پر لوگ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ایک طرف وہ ہے جو جھونپڑی میں لیٹا ہوا ہے، جب دونوں مرتے ہیں تو دونوں کو جگہ کیسی ملتی ہے، ایک ہی طرح کی جگہ ملتی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اطلس و حریر و دیبا کے گدوں پہ آرام کرنے والے کو جب ننگی زمین پہ لٹایا جاتا ہوگا تو معلوم نہیں اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جو جھونپڑی میں لیٹنے والا ہے یہ تو روزانہ ہی ننگی زمین پہ لیٹا کرتا تھا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انجام کس کا اعلیٰ ہو رہا ہے، آخرت کس کی اعلیٰ بن رہی ہے۔ بہت خوب کسی نے کہا، تو نے غور کبھی نہیں کیا اے گھڑیال، یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے گواہی کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دے۔ اے غافل، یہ گھڑیال
آپ اپنی گھڑی کو کان سے لگا کے سنیں، آپ کو ٹک ٹک کی آواز آئے گی، غور کیجئے، یہ تیری زندگی کی گراری چل رہی ہے۔ تو لمحہ لمحہ موت کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کی نہیں اپنی مثال دیتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کبھی میرا بچپنا تھا، میں اسکول میں پڑھتا تھا، پھر میں ذرا بڑا ہو گیا، میں مدرسہ میں داخل ہو گیا، پھر میری جوانی کا پہلا حصہ تھا، اوائل جوانی تھی، بلوغت کے ایام تھے، پھر میں تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، زندگی بیتتی چلی گئی۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، جو زندگی بیت گئی ہے وہ دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے بال سفید ہو گئے، میری نظر کمزور ہو گئی۔ اب جو کچھ میں نے جوانی میں کیا تھا، اگر میری کرتوت اعلیٰ تھی، مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کرتوتیں اعلیٰ نہیں تھیں تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ مجھے ان کا جواب دینا ہوگا۔ جب بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، میرا اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن ایک احساس دلایا جائے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لیں۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میری زبان کلمات ادا کر رہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سوچ کر صحیح جملے ادا کروں۔ وہ جملے آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، میرے کندھوں پہ بیٹھے کرامن کاتبین وہ تحریر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ کرنے والا میری گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے، اس سے کوتاہی ہو سکتی ہے، ان فرشتوں سے کوتاہی نہیں ہوتی۔ یہ بھول سکتا ہے بجلی بند ہو جائے گی، ریکارڈنگ سسٹم خراب ہو سکتا ہے، میری بات غلط ملط ہو سکتی ہے، مگر جن کو اللہ نے لکھنے کے لیے مقرر کیا وہ غلطی نہیں کرتے۔ میری زندگی کی ساری کتاب لکھی جا رہی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن بعد وہ لوگ ہوں گے جن کو کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی زندگی کی لکھی کتاب کو پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیری زندگی کی کرتوتوں کا حساب کرنے کے لیے تیرا یہ کتاب کافی ہے، خود پڑھ لے۔ پھر میری زندگی کا ہر عمل اب جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ چاہے گا تو قیامت کے دن زندگی کے سارے مناظر ایک چلتی فلم کی طرح سامنے آ جائیں گے۔ انسان نے جو جرم کیا تھا وہ پوشیدہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ نظر آئے گا اسے میں وہ جرم کر رہا ہوں، انکار نہیں کر پائے گا۔ پھر اسے احساس ہوگا کہ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا، پھر اس وقت افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ پھر تجھے پریشانی ہوگی، یہ میں نے کیا کیا، اے کاش ایسے کیا نہ ہوتا، میں نے ایسے کر دیا ہوتا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا ہوتا، نافرمانی نہ کی ہوتی، میری قبر جہنم کا گھڑا نہ بنتی، میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی۔ میرے کریم کے دربار مقدس میں کوئی شخص حاضر ہوا تھا، اس نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میرے دل میں سختی ہے، قساوت قلبی ہے، میرے دل میں نرمی نہیں پائی جا رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی ترکیب ارشاد فرما دیجئے میرے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، میرے دل کی سختی جاتی رہے۔ میرے کریم آقا نے نسخہ تجویز فرمایا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کر تیرے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ جب کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، چشم تصور میں ایک منظر لائے گا نا کہ یہ وہ بچہ ہے، ضد کرے تو کوئی چپ کرانے والا نہیں، اس کا تو باپ ہے ہی نہیں ہے، کون اس کو چپ کرائے گا، اس کی تو ماں نہیں ہے، کون اس کو دلاسا دے گا، ضد کرے تو کوئی ضد پوری نہیں کرنے والا، روئے تو چپ کرانے والا نہیں ہے، بیمار ہو جائے تو دلاسا دینے والا نہیں ہے۔ وہ بچے بھی ہیں نا جو بیمار ہو جائیں، کبھی کسی نے اٹھا لیا، کبھی کسی نے اٹھا لیا، یتیم کو کون اٹھائے گا؟ اگر اس کے ماں باپ موجود ہیں تو اس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، ضد کو پورا کیا جاتا ہے، یتیم کی ضد کو کون پورا کرے گا؟ ایک اور شخص سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میرے دل میں سختی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا قبرستان جایا کر، قبروں کی زیارت کیا کر،
تیرے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ یعنی قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کر تو ایک نگاہ دوڑائے گا، تجھے کچھ ڈھیریاں نظر آئیں گی، کوئی چھوٹی ڈھیری ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی ملیا میٹ ہو چکی ہے، کوئی ابھی باقی ہے۔ پھر سوچنا ہر ڈھیری کے نیچے میری طرح کا ایک انسان موجود ہے، جس طرح آج میں موجود ہوں۔ میں یہ صاف ستھرا لباس لے کر میں میلی کچیری جگہ نہیں بیٹھتا، میں گرد و غبار میں نہیں بیٹھتا، زمین گیلی ہو کیچڑ والی ہو میں اپنے لباس کو بچاتا ہوں، مگر یہ جو قبر میں ہے وہ بھی بچائے گا۔ بارش کے ساتھ قبر بیٹھ جائے، بارش کا پانی قبر میں اندر داخل ہو جائے، وہ نکل کر کہاں جائے گا، کدھر جائے گا؟ آج میری خواہشات، میں اپنے بالوں کو سنوارتا ہوں، چہرے کو نکھارتا ہوں، کپڑوں کو اجلا رکھتا ہوں، اپنے بدن کو خوبصورت بناتا ہوں، مگر یہ بھی میری طرح خواہش رکھا کرتا تھا، مگر آج اس کی خواہشات کا کون پرسان حال ہے؟ تجھے بھی اسی طرح قبر میں آنا ہے۔ پھر نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، پھر قبر بھی مقدر میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر سوچ ذرا، وہ بادشاہ ہفتقلیم جو تخت شاہی پہ آرام کیا کرتا تھا، وہ غریب جو کٹیا میں زندگی بسر کیا کرتا تھا، دیکھ رہا یہ ہے کہ قبر کس کی اعلیٰ بنی ہے، قبر کس کی اعلیٰ بنی ہے۔ محترمی، محرم الحرام کا مہینہ ہے، میدان کربلا میں دو کردار تھے، ایک کردار کو امام حسین کہا جاتا ہے اور دوسرے کردار کو عمر بن سعد اور ابن زیاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ زندگیاں دونوں کی بیت گئیں، طویل عرصہ بیت گیا میدان کربلا کے اس معاذ اللہ سانحہ کو۔ آپ کے علم میں ہے کہ عمر بن سعد نے جو امام علی مقام کا مقابلہ کیا تھا، کیوں مقابلہ کیا تھا؟ کیوں اس نے قتل کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا؟ یاد رکھیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں تشریف فرما ہوتے ہوئے مذاکرات کیے تھے عمر بن سعد کے ساتھ۔ اور عمر بن سعد کون ہے؟ کوئی بیگانہ تو نہیں ہے، اجنبی تو نہیں ہے، امام علی مقام سے ناواقف تو نہیں ہے۔ یہ کون ہے بھلا؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، آپ پچھلی جمعۃ المبارک کو سن چکے ہیں۔ اور سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ رشتہ میں میرے نبی کے ماموں بنتے ہیں، یہ میرے نبی کے ماموں کا بیٹا ہے۔ کیا وہ امام علی مقام سے واقف نہیں تھا کہ امام حسین کس شخصیت کا نام ہے؟ اور آپ کے علم ہے کہ شیمر کون تھا بھلا؟ شیمر کی سگی بہن حضرت علی کی بیوی ہے، امام علی مقام کی سوتیلی ماں ہے شیمر کی بہن۔ شیمر نے اپنی بہن کے بیٹوں کے لیے، اپنے بھانجوں کے لیے یزید سے امان لکھوا لی تھی، اور میدان کربلا میں اس نے اپنے بھانجوں کو کہا تھا تو میرے پاس آ جاؤ، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تیری امان پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم تو حسین کے قدموں پر قربان ہوں گے۔ کیا شیمر نہیں جانتا تھا یہ کون ہے؟ اس کی تو بہن حضرت علی کے گھر تھی، کیا بھائی اپنی بہن کے گھر نہیں آیا کرتا؟ یزید کون ہے؟ یزید کی سگی پھوپھی حضرت ام حبیبہ، وہ حضور کی زوجہ ہماری ماں ہیں، یزید کی سگی پھوپھی ہیں۔ تو کیا یہ رشتہ دار نہیں تھے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کون کیا ہے؟ عمر بن سعد کے ساتھ امام علی مقام نے مکالمہ جو کیا تھا، گفتگو جو کی تھی، اس کے سامنے آپ نے 3 چیزیں پیش فرمائی تھیں حضرت امام علی مقام نے۔ ایک چیز یہ تھی کہ مجھے واپس چلے جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں گا، مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا۔ اگر تم مجھے وہاں جانے نہیں دیتے ہو، میرا یہ مطالبہ تمہیں منظور نہیں ہے، تو مجھے اجازت دو، میں سرحد پر چلا جاتا ہوں جہاں مسلمان کافروں سے لڑائی کر رہے ہیں، میں وہاں مجاہدین اسلام میں شامل ہو کر کافروں سے لڑائی کروں گا، اسلامی مملکت میں توسیع کا سبب بنوں گا، یا تو شہید ہو جاؤں گا ان سے لڑائی کرتا ہوا، یا پھر اسلامی ممالک میں توسیع کا سبب بن جاؤں گا، میں واپس نہیں جاتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے اسی طرح یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں یزید سے مذاکرات کرتا ہوں، پھر جو یزید اور میرے درمیان طے پا جائے گا سو پا جائے گا، تم درمیان سے ایک طرف ہو جاؤ۔
ابن سعد نے جب یہ تینوں آپ کی تجاویز کو سنا تو بہت خوش ہوا تھا۔ تجاویز قابل قبول ہے، آپ نے غور کے ساتھ ان تجاویز کو سن لیا نا۔ پہلی تجویز کیا تھی؟ مجھے واپس جان لینے دو۔ اور دوسری تجویز کیا تھی؟ اگر تم مجھے واپس جان دینے کے لیے تیار نہیں ہو، کہتے ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں واپس، پھر مجھے سرحد پر بھیج دو جہاں مجاہدین اسلام کفار سے برسر پیکار ہیں، قبرص وغیرہ کے علاقہ میں جو جنگ ہو رہی ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، کافروں سے جنگ کروں گا۔ نہ سپہ سالاری چاہتا ہوں، نہ بادشاہ چاہتا ہوں، نہ خلافت چاہتا ہوں، ایک ادنا سپاہی بن کر کفار سے لڑائی کروں گا۔ تیسری صورت کیا تھی بھلا؟ مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ عمر بن سعد کو یہ تجاویز پسند آئی، اس سے یہ تجاویز ایک کاغذ پر لکھی اور کاغذ پر لکھ کر بذریعہ قاصد ابن زیاد کے پاس بھیجی۔ ابن زیاد، امام حسین نے یہ تجاویز پیش کی ہیں، بتائیے کہ ان تجاویز کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ مورخین نقل کرتے ہیں ان تجاویز کو پڑھ کر ابن زیاد اچھلا تھا، خوشی سے چہرہ اس کا کھل اٹھا تھا، اور اس نے یہ جملے کہے تھے، مفہوم یہ بنتا ہے، اس ابن زیاد نے کہا تھا یہ بندہ، یعنی امام علی مقام کے بارے میں، یہ بندہ صلح پسند ہے، یہ امن چاہتا ہے، لڑائی نہیں چاہتا، بہت اچھی بات ہے جو کچھ اس سے کہا، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یا تو اسے واپس بھیج دینا چاہیے، اگر ہم اس کو پسند نہیں کرتے پھر اسے سرحد پر بھیج دینا چاہیے، اگر یہ بھی پسند نہ ہو اسی طرح گرفتار کر کے حفاظت میں لے کر اسے یزید کے پاس بھیج دیا جائے، پھر یزید جو فیصلہ کرے گا اس کی مرضی۔ بات تو بہت ہی قابل قبول تھی، انکار کرنے کی تو کوئی بھی بات باقی نہ رہتی تھی۔ اس نے خوشی کے ساتھ اپنے درباریوں کے سامنے امام عالی مقام کی تجاویز کو دہرایا۔ یہ تجاویز ہیں، تم بتاؤ کہ اس سلسلے میں تم مشورہ کیا دیتے ہو؟ اس شمر بدبخت نے جو حضرت علی مرزا کا کیا بنتا ہے؟ برادر ان لاؤ، سالہ، یہی بنتا ہے نا۔ اس بدبخت نے ابن زیاد کو یہ کہا تھا، ابن زیاد جتنا میں امام علی مقام کو جانتا ہوں اتنا تو نہیں جانتا، کیونکہ میری تو بہن اس کی ماں بنتی ہے نا، سوتیلی ماں، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تو نہیں جانتا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی خبیث انسان نے کہا تھا حسین بڑا اللہ یعوذ باللہ تعالی مکار شخص ہے، وہ تجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح تیرے نرغہ سے نکلنا چاہتا ہے، یاد رکھ اگر اب تو نے اسے چھوڑ دیا پھر قیامت تک تیرے قبضہ میں نہیں آئے گا، وہ بہانہ بنا کے نکل جائے گا، اب اس کے پاس فوج کم ہے، سپاہ تھوڑی ہے، اور اس نے احساس دلایا تجھے پتہ ہے یہ ہے کون؟ نبی کا نواسہ، اور جب یہ لوگوں کو آواز دے گا لوگ ٹڈی دل کی طرح اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، اتنی بڑی فوج جمع کر لے گا، یہ تیرا مقابلہ کرے گا، اس کو جانے نہیں دینا ہے۔ عمر بن سعد کو کیا لالچ دیا گیا تھا کہ تو لڑائی کرے گا؟ پہلے ہور تھا نا، ہور بن یزید تھا نا مد مقابل، پھر اس کی جگہ عمر بن سعد کو بھیجا گیا تھا، اور عمر بن سعد کے ساتھ کیا معاہدہ تھا بھلا آپ جانتے ہیں؟ کہ اگر تو حسین کو فتح کر لے گا تو تجھے کیا دیا جائے گا؟ یہ آپ جانتے ہیں، ہر سال کئی مرتبہ آپ وہ کہانی سنتے ہیں مگر غور کبھی نہیں کرتے۔ کہا تھا کہ رے کے علاقے کی گورنری تجھے دی جائے گی۔ ایران کا ایک شہر تہران ہے کہ نہیں ہے؟ تہران ہے نا، تہران کا پہلا نام رے ہوتا تھا۔ ابن سعد کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تو امام حسین کو قتل کر دے گا، گرفتار کر لے گا، یزید کو تو فتح یاب کر دے گا تو تہران کے علاقے کی گورنری تجھ کو دے دی جائے گی، یہ انعام ملے گا، جس کی بنا پہ وہ شخص جو صاحب ایمان تھا، عمر بن سعد صاحب ایمان تھا، اس کے باپ کو میرے نبی نے فرمایا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر اندازی کر میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں، اس کے باپ کے لیے میرے نبی نے یہ کہا تھا۔ یہ اپنے ایمان کا سودا کس بات پر قبول کر رہا ہے؟ رے کے علاقے کی حکومت، کہ مجھے گورنری مل جائے گی تہران کے علاقہ کی، اگر میں امام علی مقام کا سر اتار لوں گا۔ لیکن جب یہ جملے جو کچھ میں پہلے کہہ چکا ہوں تجاویز کے سلسلہ میں ابن زیاد کے پاس پہنچے ہیں تو ابن زیاد راضی ہو گیا
کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، یہ تو معاملہ سلجھ گیا۔ اس سے ہم اپنے جب ساتھیوں سے درباریوں سے مشورہ کیا تو اس خبیث انسان نے، شمر لعین نے اس کو مشورہ دیا تھا حسین کو نہ بھاگنے دینا، یہ بہانے کر رہا ہے تیری چنگل سے نکلنے کے لیے، مجبور کر، اسی جگہ مجبور کر، یا تو وہ یزید کی بیعت قبول کرے بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کے سوا تیسری کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ابن زیاد ذہنی طور پر خبیث انسان تھا، نام اس کا ابن زیاد ہے لیکن ابن مرجانہ ہے۔ زیاد اس کے باپ کا نام نہیں ہے، اس کی ماں کی شادی زیاد کے ساتھ ہوئی لیکن یہ حلال زادہ نہیں، مرجانہ کا بیٹا ہے۔ اس نے شیور کا کہنا قبول کیا اور اس کو رکا لکھ کے دیا تھا، تو چلا جا اور ابن سعد کو جا کے کہہ دے اگر حسین یزید کی بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر تجھے اس پہ تردد ہے، اگر تو اس پہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے تو میں نے تجھے مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا، حکم دے کر بھیجا ہے، پھر تو معذول ہے، تیری جگہ شیور یہ کمانڈر چیف ہے اور تجھے قتل کر دیا جائے گا، کمانڈر چیف شمر ہوگا۔ چنانچہ جب وہ شمر یہ رکا لے کر ابن سعد کے پاس آیا تھا تو اس نے ان للہ و انا راجعون پڑھ کے کہا تھا افسوس، صد افسوس، میں نے سمجھا تھا معاملہ سلجھ گیا، چلو اچھا خیر، اب میری مجبوری ہے کہ مجھے حسین کو شہید کرنا ہوگا۔ تب اس سے حملہ کر کے شہید کیا تھا، اور بدلہ میں کیا ملنا تھا؟ تہران کی گورنری، اس کی حکومت۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جس کی زیادہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان غور کرے میں نے اپنی کل کے لیے کیا کیا ہے، یہ غور کریں۔ اب ابن سعد نے اپنی کل کے لیے گورنری لینے کے لیے کتنا بڑا سودا کر لیا، خود کو برباد کر لیا، تباہ کر لیا۔ کتنی دیر تک اس کی گورنری رہی ہوگی؟ اگر گورنری مل بھی جاتی تو کتنی دیر تک گورنر رہتا؟ 10 12 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 100 سال، کتنا عرصہ وہ گورنر رہتا؟ اگر اس کے پاؤں تلے اطلس و حریر و دیبا کے گدے پیچھے بھی ہوتے، اسے سونے کے تخت پر بٹھا کر سونے کی تشتریوں میں کھانا دیا جاتا، سونے کے چمچ، سونے کے گلاس ہوتے، اس کے گرد گرد نوکر چاکروں کی بھیڑ ہوتی، پھر ایک نہ ایک دن موت نے ضرور آن دبوچنا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ انجام کس کا اعلیٰ ہے، دیکھنا تو یہ تھا، سوچنا تو یہ تھا۔ خود ہی سوچئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے، آپ کے رفقا میدان کرب و بلا میں ذبح کر دیے گئے، خیموں کو لوٹ لیا گیا، پاک باز خواتین کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان میں بچ جانے والے مردوں میں حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے، جن کا اصلی نام کیا ہے؟ حضرت علی اوسط، حضرت علی اوسط ہیں، بعد ان کا نام محمد بھی گنا ہے، یہ بچ گئے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام علی اوسط، امام زین العابدین جو میدان کربلا میں مرتبہ شہادت پہ فائز نہ ہوئے، کیا وہ اب موجود ہیں؟ بتائیے بھلا، وہ دنیا سے تشریف لے گئے؟ یقیناً لے گئے۔ اگر امام علی مقام میدان کربلا میں شہید نہ بھی ہوتے تو 56 برس تھی آپ کی عمر۔ کتنی عمر تھی؟ 56 برس تھی آپ کی عمر۔ کتنی عمر اور ہو جاتی؟ 56 برس کی عمر تو بیت چکی تھی، کتنی عمر اور ہو جاتی؟ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا تھا نا۔ ان کے بیٹے جو ابھی عالم جوانی میں ہیں وہ دنیا میں سے چلے گئے، نہیں رہے۔ لائق ترین ہستی میرے نبی کی ذات ہے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، میری اور تیری حیثیت کیا ہے؟ میں اور تو کس بات کی مولی ہیں؟ وہ میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ امام علی مقام میدان کربلا میں شہید نہ بھی ہوتے پھر بھی دنیا سے تشریف لے جاتے، یزیدی بچ بھی گئے پھر بھی مر گئے۔ یزیدی اس وقت بچ بھی گئے پھر بھی مر گئے۔ بات سوچنے کی یہ ہے کہ انجام کس کا اعلیٰ ہوا، یہ بات سوچنے کی ہے۔ یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا، بار بار ذکر کیا جاتا ہے ایک ساتھ دلانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے،
سوچو انجام کس کا اعلیٰ ہوا۔ کردار کے اعتبار سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میری کنی پروردگار تو جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے، میں تیری حضور توبہ کرتا ہوں۔ بلکہ میں مثال بھی نہیں دیتا، میں تھوڑی سی بات کو گھما لیتا ہوں۔ جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ زندہ باقی رہ گئے؟ سارے کے سارے؟ امام علی مقام نے نہیں کی تھی، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، مگر مرتبے کے اعتبار سے مرتبہ کس کا بلند ہو گیا؟ بات یہ دیکھنے کی ہے نا، مرتبے کے اعتبار سے کامیاب کون ہو گیا؟ میرے بھائی تجھے یہ دیکھنا ہے کہ کامیابی کس چیز میں ہے۔ اب میں تجھے ایک دعوت فکر دیتا ہوں، یہ واقعہ احساس دلا کر کہ میدان کربلا کے دو کردار، اگرچہ یزید کو برا کہا جاتا ہے، برا یزید بھی ہے، لیکن اصل کردار تو عمر بن سعد اور ابن زیاد کا ہے۔ اصل کردار تو ان دونوں بدبختوں کا ہے نا، یزید تو ان کا سربراہ ہے نا، ان کو لڑانے والے یہ ہیں اصل لڑنے والے، ابن زیاد اور ابن سعد، عمر بن سعد۔ ان بدبختوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی اور یزید کو راضی کرنے کی خاطر جنہیں اتنا بڑا جرم جن سے سرزد ہوا، زندہ تو وہ بھی نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی کے ہاتھوں ان کو بڑی ایذائیں دے دے کر ان کو مروا دیا، وہ بے نیاز ہے۔ سوچیے ذرا، امام علی مقام نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ اپنی زندگی کا سودا کر کے وہ زندگی پائی کہ جس پر اللہ تعالیٰ جل وعلا خود گواہی دیتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے جائیں ان کو مردہ کہنا ہی نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ شہید ہو کر زندہ ہو گئے، مگر جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی وہ اس وقت زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ، پھر مر کر وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ میرے بھائی بات غور کر کے لائق یہی ہے، تو سوچ اپنی زندگی کو کہ جو تو کام کر رہا ہے تیرے آنے والے کل کے لیے اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں بالکل ابتدا میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ اگر آج میں نے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے، بہترین ڈشیں، میری محبوب ترین ڈشیں میرے دسترخوان پر موجود تھیں، میں نے اوور لوڈ ہو کے کھانا کھایا ہے کہ میرے لیے گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا، میں چل پھر نہ سکتا، اتنا پیٹ میں نے بھر لیا، آج کا کھانا کل کو مجھے فائدہ نہیں دے گا، کل کو پھر بھوک، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ نہیں؟ مگر میں یہ دیکھوں آج جو میں نے کھانا کھایا ہے، میرے دسترخوان کی زینت بننے والے یہ مختلف قسم کے لوازمات، یہ میں نے طریقہ حلال سے کمائے ہیں کہ حرام سے کمائے ہیں؟ اگر میں نے حرام طریقے سے اپنے دسترخوان پر وہ کھانا جمع کیا، جو کھا رہا ہوں وہ حرام ہے، مزیدار بڑا ہے، میں وہ لیگ پیس کھائے چلا جا رہا ہوں ایک کے بعد دوسرا، مزیدار بڑا ہے، مگر اگر وہ حرام ہے تو جانتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، تیرا پیٹ، تیرا جسم جو حرام سے بھرا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ پھر بتا یہ لذت والی بوٹیاں جو تو کھا رہا ہے، یہ وہ گوشت کی بوٹیاں یہ جہنم کی آگ کے کوئلے کھا رہا ہے، تو دیکھ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جو تو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، جو مشروبات تو اپنے پیٹ میں ڈھیر رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ سوچ ذرا کہ تو اپنے جسم کو جو پرورش کر رہا ہے حلال سے کر رہا ہے کہ حرام کے ساتھ کر رہا ہے۔ سوچ ذرا، تو چور بازاری کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو حرام کما رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، اور تجھے پتہ ہے جھوٹے پر اللہ کی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کتنا بڑا جرم ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ بات حقیقت وہ نہیں جو تو کہہ رہا ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہوگی، تو نے چور بازاری کی، حرام طریقے سے کمائی کی، ناجائز تو نے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ میرے نبی فرماتے جس نے حرام کمائی کر کے اپنی اولاد کا پیٹ پالا، اس نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کے کوئلے کھلائے ہیں۔ جو چھوڑ کے گیا ہے وہ جہنم کی آگ کا انبار چھوڑ کے گیا ہے۔ تو کیا جمع کر رہا ہے؟ غور کر تو اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔
ما قدمت لغد، آج تو جتنی بھی عیش کر لے، بہترین کوٹھی بنا لے، تیرے پاس گاڑیوں کا پورا بیڑا ہو، بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی لگژری گاڑیاں تیرے بیڑے کے اندر موجود ہیں، مگر بتا جب تیری جان نکل جائے گی پھر کس گاڑی پر تجھے لے جایا جائے گا؟ پھر تیری سواری کیا ہوگی؟ پھر تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پھر تیری معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ ڈولی کہاں جائے گی؟ چار بھائی اٹھا کے لے کے جائیں گے نا تیری چار پائی کو، تیری ڈولی کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر ذرا سوچ لیں، وہ جہنم کی آگ میں لے کے جائیں گے یا جنت کے باغ میں لے کے جائیں گے؟ قابل غور بات صرف یہ ہے، یہ ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ وہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کا دن میں نے بھی گزارا اور آپ نے بھی گزارا۔ آج صبح سے لے کے اس وقت تک تقریباً 2 بج رہے ہیں، وقت میں نے بھی گزارا ہے، آپ نے بھی گزارا ہے۔ میں غور کروں آج صبح سے لے کے اب تک میں نے کتنے نیک عمل کیے اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ رات سونے سے قبل میں غور کروں، صبح سے لے کے آج سارے کا سارا دن میں نے نفع کمایا ہے یا نقصان کیا ہے؟ میں نے کوئی جنت کے چند پھول چنے ہیں یا پھر جہنم کے کوئلے اپنے گرد گرد جمع کیے ہیں؟ اگر میں نے سارا دن کو گناہ کیا، مجھے حیا آنا چاہیے، مجھے چاہیے کہ میں تھوڑا بہت رو لوں، مولا میں نے بے وقوفی کی ہے کہ میں نے تو جہنم کی آگ اکٹھی کر لی تھی، مولا تعالیٰ تو شیطان کو ذلیل کر دیں، وہ مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، مجھے عزت دے دے، میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ مجھے توبہ کر کے سونا چاہیے تھا۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ جس رات کی نیند میں آنکھیں بند کر رہا ہوں اس کی صبح کو میری آنکھیں کھلیں گی بھی کہ نہیں کھلیں گی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس رات کی صبح دیکھنا میرا مقدر ہوگا کہ نہیں؟ یہ ستارے جو اب میں دیکھ رہا ہوں، کل میں یہ ستارے دیکھوں گا کہ نہیں؟ ایک نگاہ، میں مشورہ آپ کو دیتا ہوں، آپ کو، چارپائی پہ لیٹے نا، اگر آپ کی بتی گول نہیں ہوئی ہے، لائٹ بجھی نہیں ہے، تو ایک نگاہ چھت کو دیکھ لیا کریں، در و دیوار کو دیکھ لیا کریں، اپنے بیوی بچے بہن بھائی جو وہاں موجود ہیں ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیں، پھر سوچے میں آنکھیں بند کر رہا ہوں، معلوم نہیں یہ منظر دوبارہ مجھے نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، میں اپنے گھر کے در و دیوار بھی نہ دیکھ سکوں، میں اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، اپنی ماں، اپنے ابا کو، اپنی بہن، اپنے بھائی کو، اپنی محبوب بیٹی بیٹے کو میں دوبارہ ان کو بھی نہ دیکھ سکوں، میں ایک نظر ان کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اپنے رب کے حضور عرض کر کے سوا کیجیے، مولا تعالیٰ اگر سارا دن مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے کوتاہی کی ہے تو تو مجھے معاف کر دینا، اور اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے تو میں تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کہتے کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم ہے جو میں نے نیکی کی ہے صرف تیری رحمت کی وجہ سے کی ہے، میں تو خود نیکی کرنے والا نہیں ہوں، میں تو شیطان کے چنگل میں ہوں۔ یہ جو میں نے نیکی کی ہے نا مولا، چونکہ تیری رحمت کے ساتھ کی ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ تو قبول بھی کر لے گا، کیونکہ نیکی ہی تیری وجہ سے کی ہے اس لیے تو قبول بھی کر لے گا۔ یہ دعا کر کے سویا کیجئے کہ اگر میں نے نیکی کی ہے تو تیری رحمت کے ساتھ کی ہے اور اس نیت کے ساتھ کی ہے کہ تو قبول کر لے گا، جو گناہ ہوا میری شامت اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، شیطان نے مجھ سے کروایا ہے، مولا تعالیٰ میں تیری رحمت سے امید کرتا ہوں کہ تو مجھ کو معاف فرما دے گا۔ میرے بھائی یہ روزانہ کے روزانہ عمل کر کے سویا کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کرے ہر جان کہ میں نے اپنی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نیکیوں کی حفاظت فرما، ابلیس لعین کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔